بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینے سے کربلا میں شہادت تک کا سفر، ضرور اس واقعے کو آپ سماعت فرمائیں اور آگے سن کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حق و باطل ہر دور ہر زمانے میں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہا۔ تاریخ کے اوراق میں مورخین نے ان معرکوں کو سنہری الفاظ سے رقم کیا ہے، اب چاہے وہ معرکہ میدان بدر کا ہو یا کربلا کا، لیکن کربلا کے میدان میں ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جس نے عقل انسانی کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دیا اور بتا دیا کہ حق نہ کبھی سرنگوں ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ 60 ہجری ماہ رجب میں وصال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت قریب آن پہنچا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ بیعت کے معاملے میں اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین سے نرمی سے کام لیا جائے، لیکن بعد از وصال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت شاہی پر یزید برا جمان ہوا، جو صفاقیت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایسی کون سی برائی تھی جو اس میں موجود نہ تھی؟ چنانچہ اس نے برسر اقتدار آتے ہی تمام مسلم ریاستوں کے عاملوں کو لوگوں سے بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کا عامل ولید تھا۔ شاہی حکم نامہ پاتے ہی اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، معاملے کی سنگینی کو بھاپ کے لہٰذا چند اشخاص سے مشورہ کیا اور ان کو اپنے ہمراہ لے کر ولید کی طرف تشریف لے گئے اور ساتھیوں کو باہر ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ ولید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر اور یزید کے جاری کردہ حکم کو آپ کے گوش گزار کیا، جس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ بیعت جس طور بھی ممکن ہو لی جائے۔ ولید نے فیصلہ پوچھا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خلوت میں فیصلہ سنانے سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں یزید سے بیعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ سب کے سامنے رکھوں گا، اور اٹھ کر واپس تشریف لے گئے۔ ولید مصلحت پسند انسان تھا، اس لیے اس نے زبردستی نہ کی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خلوت میں فیصلہ سنانے سے کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ حق علی الاعلان خود کو منواتا ہے، باطل جتنا بھی زور آور ہو جائے، جتنے بھی ہیلے بہانے تراش کر پروان چڑھنا چاہے، حق کے آگے شکست ہی کھاتا ہے۔ ولید سے ملاقات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیوں کے ہمراہ جانب مکہ روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کی چند وجوہات تھیں، اور وہ یہ کہ مدینہ کی صورتحال ناسازگار ہو گئی تھی اور برابر یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھی یزیدی مدینہ منورہ میں گھس آئے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے در پہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہو، اور اس میں حکمت عملی یہ بھی تھی کہ قاتلین اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نام صیغہ راز نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مکہ میں قیام کے بعد کربلا کی جانب روانہ ہونے کا قصد کیا، تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قاتلوں کے چہروں کو بے نقاب کر سکیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پناہ گزین تھے تو اہلیان کوفہ کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط موصول ہونا شروع ہو گئے تھے، جس سے یہ بات واضح تھی کہ وہ یزید کی حکومت سے نالاں اور امداد ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلبگار ہیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمت عملی کے پیش نظر خود جانے کے بجائے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا، تاکہ وہ تمام صورتحال کا جائزہ لے کر آگاہ کریں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور ان سے بیعت کرنے کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے معلوم کر لیا کہ کوفہ والے یزید کی حکومت سے کسی طور راضی نہیں ہیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بنام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھا۔ خط روانہ کرنا ہی تھا کہ حالات نے ایسی کروٹ لی کہ صورتحال یکسر بدل گئی۔ بیعت کرنے والے اپنی اپنی بیعت کو بلا بیٹھے،
کسی کو اقتدار کی لالچ نے بہکایا تو کسی کو اپنی جان سب سے عزیز لگنے لگی۔ یزید کا یہ پتہ جو اس نے ابن زیاد کی صورت میں کوفہ کی جانب پھینکا تھا کام کر گیا۔ ابن زیاد کی صفاقیت کا اندازہ اس کی پہلی تقریر سے ہو گیا تھا، جس میں اس نے اہل کوفہ کو صاف الفاظ میں یہ باور کروا دیا یا تو یزید کی حکومت قبول کر لو یا پھر موت۔ دوسری طرف اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش جاری تھی کہ کوفے کا چپا چپا ابن زیاد کے کارندوں کی نظر میں تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تمام صورتحال سے باخبر تھے، لہٰذا آپ مختار بن ابو عبید کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ ابن زیاد کے کارندوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ گزین ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے لے گئے۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، لیکن ہانی بن عروہ نے اہل بیت سے وفاداری کا وہ ثبوت دیا اور ایک حرف بھی زبان سے نہ نکالا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گرفتار کر کے شہید کیا جا چکا تھا۔ کل تک کوفہ والے جو جان دینے کے لیے تیار تھے، آج اقتدار کی لالچ و ہوس میں جان لینے کے در پہ تھے۔ لیکن ان میں کچھ باوفا حضرات بھی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صورتحال اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہنچا دی تھی۔ تمام صورتحال سے باخبر ہونے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کا قصد کیا۔ کوفہ روانہ ہونے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبد الرحمن نے بہت روکا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارادہ فرما چکے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صورتحال کی خبر ہو گئی تھی، تب بھی آپ نے کوفہ کا قصد کیا، کیوں؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باطل کی تلوار توڑنے اور دفاع دین کی خاطر نکلے تھے، اور یہ بتانے کے لیے نکلے کہ حق کے لیے یہ سر کٹ سکتا ہے پر باطل کے آگے کبھی نہیں جھک سکتا۔ یہ ابن علی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کبھی کسی فاسق کی بیعت نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانب منزل روانہ ہوئی ہی تھے کہ دور سے لشکر یزید حر کی قیادت میں آتا دکھائی دیا۔ حر جو کہ ابھی یزیدی لشکر میں تھے، اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر زمین تنگ کرنے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بس اتنا کہہ کر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اپنا قافلہ کوفہ کے راستے سے دوسری جانب موڑ دیا، کیونکہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اپنی منزل کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر راستے کو بغور دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، جیسے آپ ان راستوں کو پہچانتے ہوں اور جانتے ہوں کہ انہی راستوں پر ہی آخری منزل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً اللہ کریم کی عطا سے جانتے تھے۔ ایک مقام پر روک کر پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کربلا۔ زیر لب دہرایا کربلا۔ فضا میں ایک گہری خاموشی تھی، ہوائیں جیسے تھم کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو آخری بار بوسہ دے رہی تھی۔ بادل تھے کہ رک کر صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کر رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب حر بن یزید اپنے لشکر کو بھی پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ روایات میں ہے کہ حر بن یزید کے لشکر کی تعداد صرف 1000 تھی، تو کیا وجہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مقابلہ کر کے اس کو تیغ نہیں کیا؟ کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسکن سے نکل کر اہلیان کوفہ کی مدد کو آئے تھے، نہ کہ جنگ کے ارادے سے، اور اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بصیرت کی آنکھ سے اس لشکر میں 4 ایسے افراد نظر آئے جو بظاہر تو یزیدی لشکر میں تھے، مگر تھے وہ حسینی لشکر سے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم کی عطا سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے غلام یزیدی لشکر چھوڑ کر میری طرف پلٹ آئیں گے۔ ابھی پڑاؤ ڈالے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ کرب و بلا میں پہنچ گیا۔ ابن سعد اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن اقتدار کی لالچ اور دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ لشکر یزید کا ہر فرد سم بکم عمی فہم لا یعقلون کی عملی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اقتدار اور دولت کے نشے میں مگن ان اندھے بہرے لوگوں نے سب کچھ بھلا دیا تھا کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہی دین کی اصل حقیقت اور ایمان کی روح ہے۔ محاصرہ سخت سے سخت ہوتا گیا۔ بیعت کرو یا جان سے جاؤ کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ سامنے صرف 2 راستے تھے، ظلم کی آخری حد بھی پار کر دی گئی اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کیسی جنگ تھی جو کبھی نہ دیکھی گئی، جس میں ظالم ظلم کر کے بھی خوف زدہ تھا اور مظلوم موت کو سامنے دیکھ کر بھی بے خوف تھا۔ بدر کی طرح خیمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی بارش ہوئی تھی، ایسی بارش جس نے دلوں کو اطمینان اور سکون بخشا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہزاروں کے سامنے یہ اہل بیت کے 72 افراد چٹان ثابت ہوئے تھے۔ کرب و بلا میں ضبط اپنے عروج پہ تھا۔ کس کا ضبط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ضبط، کس کا ضبط خون علی کا ضبط، کس کا ضبط زہرا کے لال کا ضبط۔ مانو زمین محو حیرت تھے کہ یہ ضبط کی کون سی منزل ہے جس کو آج تک نہ دیکھا گیا اور نہ سنا گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ خیمے سے باہر نکل کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں پر ایک نظر ڈالی، پھر یاد دلایا جو وہ اقتدار اور طاقت کے نشے میں بھول بیٹھے تھے، وہ کس کے نواسے، کس کے بیٹے، اور اس لیے بھی کہ انہیں یزیدی لشکر میں اپنے 4 غلام نظر آ رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بات ابھی مکمل ہی کی تھی کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ آن کی آن میں ان گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور لشکر یزید سے نکل کر معا اپنے بھائی غلام اور بیٹے لشکر حسینی میں شامل ہو گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں وفاداری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ حق کے غلامی ادا کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضبط کا امتحان تھا۔ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے کو اٹھایا تھا۔ 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے وجود کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ کم سن عون محمد عزیزان زینب کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا تھا۔ قاسم ابن حسن جان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کو یکجا کیا تھا۔ جان سے عزیز بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں کو سمیٹا تھا۔ 72 افراد کی شہادت کے بعد پھر بھی عزم و ارادہ میں وہی پختگی، وہی حوصلہ تھا جس نے ظالم کی بیعت گوارا نہ کیا۔ زمین پر لرزہ طاری تھا کہ وہ اپنے سینے پر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا خون گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کرتے چلے گئے۔ اب کتاب وفا کی تکمیل ہونے والی تھی۔ کتاب وفا کا سب سے اہم باب میدان کربلا میں جانے کو تیار تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کو الوداع کہہ کر خیمے سے نکلے اور آخری حجت قائم کرتے ہوئے دوبارہ اپنا تعارف کروایا، اس لیے تاکہ بعد میں یزیدیوں کو ہیلے بہانے تراشنے کا موقع نہ ملے۔ فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا لڑتے رہے۔ دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ برابر مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالا آخر زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر تشریف لائے عصر ادا کرتے ہوئے سجدہ ادا فرمایا۔ یہ سجدہ وہ سجدہ تھا جس نے اسلام کو دوبارہ جلا بخشی۔ شمر ذوالجوشن نے جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ کی حالت میں دیکھا تو اسی حالت میں اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سجدہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ معبود بس ایک ہے، اللہ تعالی کے سوا باقی سب خدا کے دعوے جھوٹے ہیں۔
ایک سجدے نے ظاہری اور باطنی تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اقتدار کے بت نے یزید اور یزیدیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ آسمان و زمین پر گہرا سکوت طاری تھا۔ وقت کی سانسیں تھم گئی تھی۔ حق اپنے نئے انداز سے جیت گیا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد کو پا گئے۔ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئے۔ یزید کو شکست فاش ہوئی، وہ اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہوا، کیونکہ جنگ جیتتا وہی ہے جو اپنے مقصد کو پالے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ باطل جتنا بھی زور آور ہو جائے حق کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ عجیب جنگ تھی جس میں ظالموں کی تلواروں کو توڑا گیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سوکھے گلے سے باطل کی تلوار کو توڑ کر رکھ دیا، حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اب یہ آواز اذان حق کی صورت میں صبح قیامت تک گونجتی رہے گی۔